الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وبہ نستعین وہو خیر معین رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقهوا قولی انشاءاللہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ الذی لا یبلغ مدحتہ القائلون ولا یحصی نعماءہ العادون ولا یؤدی حقہ المجتہدون الذی لا یدرکہ بعد الہمم ولا ینالہ غوث الفتن الذی لیس لصفتہ حد محدود ولا نعت موجود ولا عدل ممدود ولا وقت معدود فطر الخلائق بقدرتہ ونشر الریاح برحمتہ وودد بالصخور میدان ارضہ ثم الصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین وخاتم النبیین محبوب رب المشرقین ورب المغربین جد الحسن والحسین ابی القاسم محمد وعلی اہل بیتہ الطیبین الطاہرین المعصومین المظلومین ولعنۃ الدائمۃ علی اعدائہم اجمعین من الآن الی قیام یوم الدین اما بعد فقد قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم لن تنقضی اللیالی والایام حتی یبعث اللہ رجلا من اہل بیتی یواتی اسمہ اسمی ویملأ الارض قسطا وعدلا کما ملیت ظلما وجورا۔ ایک صلوات بھیجیے محمد۔ میزان گرامی قدر، اس سلسلہ مجالس کی آج میری آخری مجلس ہے۔ انشاءاللہ زندگی رہی تو پھر مولا کی خدمت کے لیے یہاں آنے کا موقع ملے گا۔ چونکہ بہت دن سے ہمارے عزیز کہہ رہے تھے کہ جو گزشتہ مجالس ہم یہاں پر پڑھ کے گئے ہیں تو ان میں سے کچھ مجالس کا تذکرہ ہو جائے، تو میں نے یہ سوچا کہ میں ان 5 مجالس کا خلاصہ ایک مجلس میں کر کے آپ کے درمیان سے رخصت ہو جاؤں گا۔ لہذا میں نے اسی حدیث پیغمبر کو اپنا سرنامہ سخن قرار دیا کہ جس میں پیغمبر اکرم ارشاد فرما رہے ہیں لن تنقضی اللیالی والایام، یہ دن و رات نہیں گزر رہے ہیں حتی یبعث اللہ رجلا من اہل بیتی، یہاں تک کہ پروردگار عالم میرے اہل بیت میں سے ایک شخصیت کو مبعوث کرے گا، بھیجے گا، یواتی اسمہ اسمی، کہ جس کا نام میرے نام پر ہوگا، اور وہ زمین کو عدل و انصاف سے اس طریقے سے بھر دے گا کہ جس طریقے سے وہ ظلم و جور سے بھری ہوگی۔ عزیزو، چونکہ زمانہ غیبت چل رہا ہے اور ہم اپنے امام کے انتظار میں ہیں، ہم اپنے وقت کے امام کا انتظار کر رہے ہیں، ہم اس امام کا انتظار کر رہے ہیں کہ جس امام کی نظروں سے ہمارا کوئی بھی عمل مخفی نہیں ہے، ہم اس امام کا انتظار کر رہے ہیں کہ جس امام کی خدمت میں ہمارے اچھے اعمال بھی پیش کیے جاتے ہیں اور برے اعمال بھی پیش کیے جاتے ہیں، ہم اس امام کے انتظار میں ہیں کہ جو امام ہمارے اچھے اعمال کو دیکھ کر کے خوش ہو جاتا ہے، ہم اس امام کے انتظار میں ہیں کہ جو امام ہمارے برے اعمال کو دیکھ کر کے گریہ کرنے لگتا ہے، ہم اس امام کے انتظار میں ہیں کہ جس امام کی طاقت کے سامنے بڑی بڑی طاقتیں، بڑی بڑی پاور جو ہے وہ سرنگوں ہو جائے گی۔ لہٰذا زمانہ غیبت چل رہا ہے اور غیبت کبریٰ کا زمانہ چل رہا ہے، لیکن اس زمانہ غیبت میں ہماری کچھ ذمہ داریاں ہیں۔ ایسا نہیں ہے کہ ہم صرف مولا کے انتظار میں ہیں اور مولا کا انتظار کر رہے ہیں، یہ صرف زبان سے کہیں، نہیں، کچھ ذمہ داریاں ہیں ہماری کہ جس کو ہم کو پورا کرنا ہے۔ ان میں سے 4 ذمہ داری جو سب سے خاص ہے۔ سب سے پہلی ذمہ داری یہ ہے کہ ائمہ کی معرفت حاصل کریں، معرفت ائمہ کی معرفت حاصل کریں۔ دوسری ذمہ داری یہ ہے کہ محبت ائمہ معصومین کی محبت کو اختیار کریں۔ تیسری ذمہ داری جو ہماری ہے وہ ہے
امام سے عہد و پیمان کر کے ان کے حکم کی اطاعت کرنا، اور چوتھی ذمہ داری جو ہماری ہے وہ یہ ہے کہ امام کی ولایت کو اختیار کرنا، امام کی ولایت کو اختیار کرنا۔ اب اس چاروں پر میں تھوڑی روشنی ڈالنا چاہتا ہوں۔ سب سے پہلی چیز جو ہماری ذمہ داری ہے وہ ہے ائمہ کی معرفت، اور یہ معرفت ایک ایسی چیز ہے کہ جس کے بارے میں احادیث میں بارہا تاکید ہوئی ہے کہ ائمہ معصومین کی معرفت حاصل کرو، اور یقیناً بغیر معرفت کے تو انسان کا کوئی وجود ہی نہیں ہے۔ بغیر معرفت کے انسان جو ہے صرف زبانی دعویٰ کرتا ہے، حقیقت میں معصومین کو نہیں پہچانتا ہے۔ لہذا انسان کے لیے ضروری ہے کہ وہ ائمہ معصومین کی معرفت حاصل کرے۔ کیوں؟ ایک حدیث پیغمبر اکرم کی میں آپ کو سناؤں، من ماتا ولم یعرف امامہ زمانہ فقد ماتا میتۃ جاہلیہ، جو مر جائے اور اپنے زمانے کے امام کی معرفت حاصل نہ کرے گویا وہ جاہلیت کی موت مر رہا ہے۔ اب یہ جو حدیث ہے یہ حدیث ایک متواتر حدیث ہے۔ متواتر حدیث کسے کہتے ہیں؟ مثال کے طور پر آپ کھڑے ہیں، آپ کے سامنے ایک بندہ آیا اور آنے کے بعد اس نے کہا کہ فلاں انسان کا انتقال ہو گیا، تو آپ کو یقین پہلے تو نہیں ہوگا جب تک آپ کو اور خبر نہ مل جائے۔ تو جب تک ایک آدمی نے کہا ہے آپ کو پورا یقین، مکمل یقین نہیں ہوگا۔ دوسرا آدمی آ جائے، اس نے بھی وہی خبر دی کہ نہیں فلاں انسان کا انتقال ہو چکا ہے، آپ کے یقین میں اضافہ ہوگا۔ تیسرا آدمی آ جائے، اس نے بھی کہا نہیں ہاں فلاں انسان کا انتقال ہو گیا ہے، آپ کے یقین میں اور اضافہ ہوگا، یہاں تک کہ 100 آدمی آ کر کے آپ سے کہیں کہ فلاں انسان کا انتقال ہو گیا ہے، تو اب یہاں پر شک و شبے کی کوئی گنجائش باقی نہیں رہ جائے گی۔ تو حدیث متواتر بھی اس حدیث کو کہتے ہیں کہ اس حدیث کو اتنے لوگوں نے نقل کیا ہے کہ اب اس کا انکار نہیں کیا جا سکتا، اس میں کسی بھی شک و شبے کی گنجائش نہیں ہوتی۔ تو اب رسول اللہ کا جملہ کیا ہے؟ من ماتا، جو مر جائے۔ رسول اللہ نے زمانے کی قید نہیں لگائی ہے کہ کوئی کون سے زمانے میں مر رہا ہے یا کون سے زمانے میں کس امام کی معرفت حاصل کرنا ضروری ہے۔ پیغمبر نے کہا من ماتا، جو مر جائے، ولم یعرف امامہ زمانہ، اور اپنے زمانے کے امام کی معرفت حاصل نہ کرے۔ مثال کے طور پر کوئی 11 ہجری میں ہے تو اب اس زمانے میں جو امام ہے اس کی معرفت حاصل کرنا اس زمانے کے لوگوں پر واجب ہے۔ کوئی 40 ہجری میں ہے تو اس زمانے میں جو امام ہے اس کی معرفت حاصل کرنا لوگوں کے لیے ضروری ہے۔ کوئی 200 ہجری میں ہے، 260 ہجری میں ہے، اس زمانے کے امام کی معرفت حاصل کرنا اس کے لیے ضروری ہے۔ کوئی اس زمانے میں جی رہا ہے تو اس زمانے کے امام کی معرفت حاصل کرنا اس کے لیے ضروری ہے۔ اگر کوئی اپنے امام کو پہچانے بغیر مر جائے تو نہ ہی اس کا روزہ قبول ہے، نہ ہی اس کی نماز قبول ہے، نہ ہی اس کی زکوٰۃ قبول ہے، نہ ہی اس کا حج قبول ہے، نہ ہی اس کے کوئی دوسرے اعمال قبول ہوں گے۔ جو انسان اپنے زمانے کے امام کو پہچانے بغیر مر جائے اور نہ پہچانے، تو پیغمبر اکرم نے حکم یہ دیا ہے کہ اپنے زمانے کے امام کو پہچانو۔ یہ نہیں بولا ہے کہ میرے جانے کے بعد امام بنانے لگ جاؤ۔ زمانے کے امام کی معرفت حاصل کرو، پہچانو کہ کون ہے، نہ یہ کہ امام بنانے لگ جاؤ۔ لیکن ہم نے تاریخ میں دیکھا کہ ادھر رسول اللہ کی آنکھیں بند ہوئی، کچھ لوگ سقیفہ میں جو ہے وہ جٹ گئے امام بنانے کے لیے۔ ہم نے کہا بھائی کیا کر رہے ہو؟ کہا امام بنا رہے۔ کہا کیوں؟ کہا اس لیے کہ پیغمبر اکرم نے کسی کو امام نہیں بنایا۔ ہم نے کہا اچھا، پیغمبر اکرم نے کسی کو امام نہیں بنایا تو یہ بتاؤ کہ پیغمبر اکرم کی شہادت سے لے کر کے دوسرا امام بنانے تک جتنے لوگ مر رہے ہیں ان کے روزوں کا کیا ہوگا، ان کی نمازوں کا کیا ہوگا؟ کیونکہ اس درمیان کوئی بھی امام نہیں ہے، اور جب کوئی امام نہیں ہے تو یعنی جتنے لوگ عبادت کر رہے ہیں وہ امام کو پہچانے بغیر عبادت کر رہے ہیں۔ تو جب امام کو پہچانے بغیر عبادت کر رہے ہیں
تو بغیر معرفت امام کے کوئی عبادت قابل قبول نہیں ہے۔ تو ایسا کیسے ہو سکتا ہے کہ رسول اس دنیا سے چلے جائے اور اپنی امت کی نمازوں کو خراب کر دے؟ یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ رسول اس دنیا سے چلے جائے اور اپنی امت کی روزوں اور زکاتوں کو جو ہے خراب کر کے چلے جائے؟ اب جب ہمارا یہ جواب انہوں نے سنا، کہا اچھا تمہارے جواب سے یہ سمجھ میں آ رہا ہے کہ پیغمبر اکرم نے اپنے جانے سے پہلے امام بنایا ہے۔ کہا بالکل بنایا۔ کہا کدھر بنایا، کب بنایا، کیسے بنایا؟ کہا اس واقعے کو یاد کرو کہ جب کجاووں کا منبر بنا کر مولا علی کو دونوں ہاتھوں پر بلند کر کے پیغمبر اکرم نے کہا تھا من کنت مولا ہو فہذا علی مولا۔ ایک صلوات بھیجیے محمد و آل محمد۔ صلی اللہ محمد و آل۔ تو اپنے زمانے کے امام کی معرفت کو حاصل کرو، اور یقیناً ہر انسان کے لیے ضروری ہے۔ لیکن یہ بات انسان کو ذہن میں رکھنا چاہیے کہ تھوڑی بہت معرفت تو ہر انسان رکھتا ہے، لیکن معرفت میں اپنی اضافہ کرتا جائے۔ لیکن کما حقہ اہل بیت علیہ السلام کوئی سمجھ نہیں سکتا، ان کی معرفت کوئی حاصل نہیں کر سکتا۔ جناب سلمان فارسی کا وہ واقعہ مشہور ہے، راستے سے گزر رہے تھے، کسی صحابی نے پوچھا پیغمبر اکرم کہاں ہیں؟ کہا پیغمبر اکرم مسجد میں ہے اور ان کے ساتھ ایک شخص ہے جس کو میں نہیں پہچانتا۔ چلے گئے۔ اب یہ صحابی جو ہے جب مسجد میں آئے ہیں تو کیا دیکھتے ہیں کہ پیغمبر اکرم کے ساتھ جو شخص بیٹھا ہوا ہے وہ کوئی اور نہیں، مولا علی ہیں۔ اب جب مولا علی ہیں تو ان کو بڑا آیا غصہ، اور پیغمبر اکرم کے پاس آئے، اور آنے کے بعد کہتے ہیں یا رسول اللہ، آپ کہتے ہیں کہ سلمان سے زیادہ سچا کوئی نہیں ہے، لیکن سلمان نے تو آج ہم سے جھوٹ بولا۔ کہا کیا جھوٹ بولا؟ کہا میں نے اس سے پوچھا کہ پیغمبر اکرم کدھر ہیں، تو انہوں نے کہا کہ پیغمبر اکرم مسجد میں بیٹھے ہوئے ہیں ایک ایسے شخص کے ساتھ کہ جن کو میں نہیں پہچانتا۔ اب میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے کہ یہ علی کے بچوں کا جھولا جھلاتے ہیں اور علی کے دروازے پہ اپنی ریشے مبارک سے جاروب کشی کرتے ہیں، علی کی خدمت کیا کرتے ہیں، اور اب یہ سفید جھوٹ کہہ رہے ہیں کہ میں علی کو نہیں پہچانتا، ایسا کیسے ممکن ہے؟ پیغمبر نے کہا اچھا ایسا کہا سلمان نے، بلایا جائے سلمان۔ جناب سلمان کو بلایا گیا۔ جب جناب سلمان آئے ہیں تو پیغمبر نے پوچھا سلمان تم نے ایسا کہا ہے؟ کہا ہاں یا رسول اللہ، میں نے بے شک ایسا ہی کہا ہے کہ میں علی کو نہیں جانتا۔ کہا تم نے ایسا کیوں کہا؟ کہ یا رسول اللہ پچھلے جمعے کے خطبے میں آپ نے فرمایا تھا اے علی خدا کو کوئی نہیں جان سکتا سوائے میرے اور تمہارے، خدا کو کوئی نہیں جان سکتا سوائے میرے اور تمہارے، مجھے کوئی نہیں جان سکتا سوائے تمہارے اور خدا کے، اور تمہیں کوئی نہیں جان سکتا سوائے میرے اور اللہ کے۔ یا رسول اللہ بس اتنا بتا دیجئے میں علی کو کیسے پہچان سکتا ہوں؟ نہ ہی میں اللہ ہوں نہ ہی میں نبی ہوں۔ ایک صلوات بھیجیے محمد و آل محمد پر۔ کما حقہ میں علی کی ذات کو پہچان ہی نہیں سکتا، لہذا ہمارے لیے ضروری ہے کہ ہم معصومین علیہ السلام کو پہچانیں، ان کی معرفت حاصل کریں، یہ ہماری زندگی کے لیے صحیح ہے۔ تو پہلی چیز کیا ہے؟ معرفت۔ دوسری چیز کیا ہے جو ہماری ذمہ داری ہے؟ وہ ائمہ معصومین سے محبت، ائمہ معصومین سے محبت، اور جو محبت کرتا ہے گویا وہ اجر رسالت کو ادا کر رہا ہے، اجر رسالت کو ادا کر رہا ہے، اور اگر اس اجر کو انسان ادا نہ کرے تو نہ ہی اس کی نماز قبول ہے، نہ ہی اس کا روزہ قبول ہے، نہ ہی اس کا حج قبول ہے، نہ ہی اس کی زکوٰۃ قبول ہے اس انسان کی کہ جو اہل بیت علیہ السلام سے محبت نہیں کرتا۔ وہ نماز نہیں پڑھ رہا ہے، صرف اٹھک بیٹھک کر رہا ہے اور کچھ نہیں ہے اس کی نماز نہیں، نماز تو ہم پڑھتے ہیں، لہذا ہمیں کبھی بھی نماز سے دور نہیں ہونا چاہیے۔ نہ ہی اس کی نماز قبول ہے جو اجر رسالت کو ادا نہیں کر رہا ہے۔ اب
اعتراض کرنے والے یہ اعتراض کر سکتے ہیں کہ بھائی یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ اگر انسان اہل بیت سے محبت نہیں کرے گا تو اس کی نماز قبول نہیں ہوگی، اس کا روزہ قبول نہیں ہوگا، اس کا حج قبول نہیں ہوگا، اس کی زکوٰۃ قبول نہیں ہوگی، اس کے سارے نیک اعمال بیکار کیسے ہو جائیں گے؟ اہل بیت کی محبت کو خدا نے اجر رسالت قرار دیا ہے نا۔ لوگ اعتراض کرتے اگر یہ اجر نہیں دیا تو کیسے ممکن ہے کہ نماز نہ ہو، روزہ نہ ہو، حج نہ ہو، کوئی بھی نیک اعمال قبول نہ ہو ہی نہیں سکتا۔ ہم نے کہا بھائی تمہیں ابھی سمجھا دیتے ہیں۔ آپ سب نے ایک مسجد کو تعمیر کرنے کا پلان بنایا، چندہ اکٹھا کیا گیا، چندہ جمع ہو گیا، آپ نے مسجد تعمیر کروا دی۔ اب باری آئی ہے مسجد کے ادگھاٹن کی، ہے نا۔ اب آپ نے جو ہے مسجد کو بالکل اچھے طریقے سے سجا دیا بالکل، اور مومنین کو بلایا گیا، سارے مومنین کو دعوت دی کہ فلاں مسجد کا ادگھاٹن ہونے والا ہے، سب لوگ وہاں پہنچ جائیں، سب آ گئے مومنین کے لیے۔ اب آپ نے نظر کا انتظام کیا ہے، شربت کا انتظام کیا ہے، بریانی کا انتظام کیا ہے، ناشتے پانی کا انتظام کیا ہے، ساری چیزوں کا انتظام کیا۔ اب جب ادگھاٹن کی باری آئی ہے، ادگھاٹن ہو گیا، اذان ہوئی، مسجد میں نماز ہوئی، نماز کے بعد ایک شخص آیا اور آنے کے بعد مولانا سے پوچھتا ہے مولانا یہ بتائیے کہ اس مسجد میں جو ہم نے نماز پڑھی ہے کیا وہ نماز ہماری قبول ہے؟ ہم نے کہا بھائی کیا ہو گیا، نماز کیوں نہیں قبول ہوگی؟ بھائی ابھی ابھی مسجد بنی ہے، یہ پہلی جماعت ہوئی ہے اور تم کہہ رہے ہو کہ نماز قبول نہیں ہے۔ کہاں؟ کہ کیوں کہہ رہے ہو؟ کہ اس لیے کہ جس مزدور نے اس مسجد کو بنایا ہے اس کا اجر، اس کی مزدوری ابھی تک نہیں دی گئی ہے۔ اب جتنے بھی مراجع کرام ہیں ان سے فتویٰ لے کر کے آ جائیے کہ اس مسجد میں نماز قبول نہیں ہے کہ جس کی اجرت کو ادا نہ کیا گیا ہو۔ اس میں نماز انسان نہیں پڑھ سکتا، اس مزدور کی قیمت دیے بغیر انسان اگر نماز پڑھے گا تو اس کی نماز قبول نہیں ہے۔ تو جب دنیا کی اجرت اگر انسان ادا نہ کرے تو نماز قبول نہیں ہے، تو اگر آخرت کی اجرت ادا نہیں کرے گا تو نماز کیسے قبول ہو جائے گی؟ ایک صلوات بھیجیے محمد والے۔ لہٰذا اہل بیت علیہ السلام سے انسان محبت کرے، کیوں؟ اور یہ محبت جو ایک طرفہ نہیں ہونی چاہیے۔ دیکھیے اہل بیت علیہ السلام ہم سے کتنی محبت کرتے ہیں وہ انسان دیکھے، خداوند عالم ہم سے کتنی محبت کرتا ہے انسان وہ دیکھ لے، اہل بیت کتنی محبت کرتے ہیں وہ دیکھ لے، رسول اللہ کتنی محبت کرتے ہیں انسان وہ دیکھ لے۔ آپ نے سنا ہے پروردگار عالم نے اپنی رحمت کے 100 حصے کیے جس میں سے صرف ایک حصہ زمین پر اتارا ہے، باقی 99 حصہ خداوند عالم کے پاس ہے، 99 حصہ پروردگار عالم کے پاس ہے۔ اور اس زمین پر جو ایک حصہ اتارا ہے وہ پورا کا پورا کسی کے پاس نہیں ہے۔ اگر پورا کا پورا کسی کے پاس ہے تو وہ صرف ایک ذات ہے کہ جس کو ماں کہتے ہیں، اس کے علاوہ اور کسی کے پاس وہ رحمت کا پورا حصہ نہیں ہے۔ اب ماں کی کیا حالت ہے یہ دیکھیے کہ بچہ ہے، پڑھائی کے لیے باہر چلا گیا، پڑھائی مکمل ہی ہوئی، جاب لگ گئی۔ اب جب جاب کر رہے ہیں جب تک پڑھائی کرتے تھے گھر پہ فون کرتے تھے، ماں باپ کی خیریت لیتے تھے، لیکن جب جاب لگی ہے تو اب فون کرنا کم ہو گیا۔ اب اتفاق سے یہ ہوا کہ پاسپورٹ بھی وہیں کا بن گیا، اور یہ ہوا کہ شادی بھی وہیں پر کر لی۔ اب جب شادی وہاں پر کر لی ہے تو اب فون جاتا ہی نہیں، اتنی توفیق نہیں ملتی کہ ایک فون کر کے ماں باپ کی خیریت کو دریافت کر لے۔ اچھا ماں چونکہ محبت کرتی ہے، اب ماں یہاں پر یہ کہہ رہی کہ نہیں میرا بچہ کسی مشکل میں پھنس گیا ہوگا، نہیں میرے بچے کو کوئی پرابلم ہوگی، نہیں میرے بچے کو کوئی تکلیف ہوگی، جہاں تک خود کو سمجھا سکتی ہے ماں وہاں تک سمجھاتی۔ لیکن جب یہ دیکھا کہ بالکل بھی فون آنا بند ہو گیا تو ماں نے کہا دیکھو یہ کوئی تکلیف میں نہیں ہے، یہ ان کی شرارت ہے۔ اب ماں غصے میں اور وصیتیں کرنا شروع
اگر وہ آئے تو میرے جنازے میں شریک مت ہونے دینا، اگر وہ آئے تو میرے سووں میں شریک مت ہونے دینا، اگر وہ آئے تو میرے 40ویں میں شریک مت ہونے دینا، اس کے پیسے سے میرا کفن دفن مت کرنا۔ ماں نے ساری وصیتیں کر دی، اتنا غصے میں ہے ماں۔ اب وہاں پر کسی نے جو ہے وہ ماں باپ کی فضیلت کے بارے میں پڑھ لیا، جب پڑھ دیا تب ان کو سمجھ میں آیا کہ بھائی نہیں، ماں باپ کو اکیلے نہیں چھوڑنا چاہیے، بلکہ ان کی خیریت دریافت کرتے رہنی چاہیے۔ اب انہوں نے ٹکٹ کٹایا، فوراً پہنچے ماں کے پاس۔ اب جیسے ہی گھر میں داخل ہوئے ہیں ماں سامنے، ماں نے جیسے ہی بیٹے کو دیکھا اپنا منہ پھیر لیا، اپنا منہ پھیر لیا۔ کیوں؟ کیونکہ اتنے سال ہو گئے تم نے ہماری خیریت دریافت نہیں کی۔ ماں غصے میں ہے، ماں نے منہ پھیر لیا، گھوم کر کے ماں کے پاس آئے، پیر دبانے لگے، اماں یہ تکلیف ہو گئی تھی، اماں یہ ہو گیا تھا، اماں وہ ہو گیا تھا، اماں وہ ہو گیا تھا۔ تو ابھی تک جو ماں یہ کہہ رہی تھی کہ میرے 40ویں میں مت آنے دینا، میرے سووں میں مت آنے دینا، میرے جنازے میں مت آنے دینا، اس کے پیسے سے میرا کفن دفن مت کرنا، وہی ماں ہے جو اٹھ کر کے اپنے بچے کو گلے لگاتی ہے۔ تو اب آپ یہ سوچئے کہ جس کے پاس رحمت کا ایک حصہ ہے وہ اتنی جلدی راضی ہو جاتی ہے، تو جس کے پاس 99 حصے ہے وہ خدا کتنی جلدی راضی ہو جایا کرتا ہوگا۔ ایک صلوات بھیجیے محمد والے محمد۔ وہ خدا کتنی جلدی راضی ہو جایا کرتا ہوگا، انسان کو سوچے۔ تو خدا سے محبت کرے، اہل بیت سے محبت کرے۔ خود چھٹے امام کا ارشاد گرامی ہے کہ بے شک ہم اس وقت خوش ہوتے ہیں جب ہمارے شیعہ خوش ہوتے ہیں، اور جب وہ غمزدہ ہوتے ہیں تو ہم بھی غمزدہ ہو جاتے ہیں۔ چھٹے امام کا، یہ مولا علی کا بھی جملہ ہے کہ ہمارے شیعہ جب خوش ہوتے ہیں تب ہم بھی خوش ہوتے ہیں، اور جب غمزدہ ہوتے ہیں تو ہم بھی غمزدہ ہو جاتے ہیں۔ تو جب وہاں سے ہمیں اتنی محبت مل رہی ہے تو ہمیں یہاں سے کتنی محبت دینی چاہیے، ہمیں یہاں سے کتنی محبت ان سے کرنی چاہیے۔ تو دوسری چیز یہ ہے کہ انسان اہل بیت علیہ السلام سے محبت کرے۔ تیسری چیز، ان سے عہد و پیمان کر کے ان کی اطاعت کرے، عہد و پیمان کر کے ان کی اطاعت کرے۔ اور یہ اطاعت واقعاً بہت اہم ہے۔ ایک انسان اس وقت تک مومن نہیں بن سکتا جب تک اس کے وجود میں یہ چیز نہ آ جائے کہ جو بھی ہے خدا کی ذات ہے، ہماری ذات کی کوئی اوقات نہیں ہے، جو بھی ہے معصومین کی ذات ہے، ہماری ذات کی کوئی حیثیت نہیں ہے۔ ورنہ آپ تاریخ میں دیکھیے کہ ایک ایسی تلوار ہے کہ جو اگر چل جاتی تو آج کربلا نہ ہوتی۔ جنگ صفین میں جناب مالک اشتر معاویہ کے خیمے تک پہنچ گئے، تلوار اٹھی ہوئی ہے، اب چاہتے ہیں کہ یہ تلوار معاویہ پر چل جائے، لیکن اسی اثنا میں آواز آئی، مالک رک جاؤ، علی نے تمہیں واپس بلایا ہے۔ اب آپ یہ بتائیے کہ جو تلوار اٹھی ہوئی تھی وہ تلوار کیا چل گئی؟ نہیں، وہ تلوار میان میں آ کر کے رک گئی، تلوار نہیں چلی۔ مار دیتے جناب مالک اشتر، معاملہ ہی ختم ہو جاتا، کربلا ہی نہ ہوتی، معاویہ کا بیٹا تو یزید ہے، کربلا ہی نہ ہوتی، یہ رونا دھونا کچھ نہ ہوتا، جناب مالک اشتر مار دیتے۔ ہم اور آپ ہوتے کیا کرتے؟ وہیں پہ پہلے مار دیتے، پھر مولا کے قدموں پہ آ کر اپنا سر رکھ دیتے، مولا معاف کر دیجئے، غلطی ہوگی، ہم نے تو کام تمام کر دیا، ہم نے تو اس کو مار دیا۔ لیکن جناب مالک اشتر کو جب جیسے ہی پتا چلا کہ علی نے واپس بلایا ہے، مالک اشتر نے اٹھی ہوئی تلوار کو نیچے کر لیا۔ ہم نے کہا مالک مار دیتے، جا کر کے مولا کے قدموں پر سر رکھ دیتے، مولا غلطی ہو گئی، ہم نے اس کو ختم کر دیا، آپ نے کیوں نہ کیا اور تلوار کو نیچے کیوں کر دیا؟ مالک جواب دیں گے، نادان جانتا نہیں ہے، تم کیا سمجھتے ہو شیعت جوش اور جذبے کا نام ہے؟ نہیں، شیعت اطاعت مولا کا نام ہے۔ شیعت جوش اور جذبے کا نام نہیں ہے، شیعت اطاعت مولا کا نام ہے۔ ایک صلوات بھیجیے محمد والا۔
شیعت جوش اور جذبے کا نام نہیں ہے، شیعت اطاعت مولا کا نام ہے، لہذا ان سے عہد و پیمان کر کے ان کی اطاعت کی جائے، یہ ایک شیعہ کا فرض ہے۔ چوتھی اور آخری چیز ان کی ولایت کو اختیار کرنا۔ ولایت کا کیا مطلب ہے؟ ولایت کا مطلب یہ ہے کہ اپنی زندگی کے ہر امور کو ان کی زیر سرپرستی انجام دینا۔ اگر کوئی جاب کر رہا ہے، آفس میں ہے، تو وہاں ان کی ولایت کے زیر اہتمام تمام چیزوں کا انجام دے، چاہے آفس میں ہو، چاہے مسجد میں ہو، چاہے امام بارگاہ میں ہو، چاہے شاپ پر ہو، چاہے کہیں بھی ہو، ہر لمحے ہر کام کو اس کو امام کی ولایت کے ساتھ انجام دینا۔ اور اب حدیث سن لیجئے، حدیث میں کیا ہے؟ بُنِیَ الْإِسْلَامُ عَلَىٰ خَمْسَةِ أَشْیَاءٍ، اسلام کی بنیاد 5 چیزوں پر رکھی گئی ہے۔ عَلَى الصَّلَاةِ، نمبر 1 نماز کے اوپر، عَلَى الزَّکَاةِ، زکوٰۃ کے اوپر، عَلَى الصَّوْمِ، روزے کے اوپر، عَلَى الْحَجِّ، حج کے اوپر، وَعَلَى الْوِلَایَةِ، اور ولایت کے اوپر، وَلَمْ يُنَادَ بِشَيْءٍ كَمَا يُنَادَ بِالْوِلَایَةِ، اور جتنی تاکید ولایت کے بارے میں کی گئی ہے اتنی تاکید کسی اور چیز کے بارے میں نہیں کی گئی ہے۔ کیوں؟ الولایت افضل، ولایت سب سے افضل ہے۔ کیوں؟ لِأَنَّهَا مِفْتَاحُهُنَّ، کیونکہ یہی ولایت ہے کہ جو ان تمام نیکیوں کی چابی ہے۔ اگر یہ ولایت ہے تو نماز ہے، اگر یہ ولایت ہے تو زکوٰۃ ہے، اگر یہ ولایت ہے تو حج ہے، اگر یہ ولایت ہے تو خمس ہے، اگر یہ ولایت ہے تو روزہ ہے۔ لیکن اگر ولایت نہیں ہے تو انسان لاکھ نماز پڑھے قابل قبول نہیں۔ والوالی هو الدلیل علیہن، اور جو والی ہوتا ہے جس کی ولایت کو ہم اختیار کرتے ہیں وہ ان تمام چیزوں کی طرف رہنمائی کرتا ہے، نماز کی طرف، روزے کی طرف، حج کی طرف، زکوٰۃ کی طرف۔ جو والی ہوتا ہے وہ سب کو رہنمائی کرتا ہے۔ مثال کے طور پہ جب 11ویں امام کی شہادت واقع ہوئی تو معتضد عباسی نے 3 لوگوں کو بلایا، اپنے جو غلام تھے اس کے سپاہی تھے، بلایا، اور بلانے کے بعد کہتا ہے کہ جاؤ امام کے گھر کی تلاشی لو اور جو بھی وہاں دکھے اس کو قتل کر دینا۔ اب یہ تینوں آئے، اور آنے کا جیسے امام کے گھر میں داخل ہوئے کیا دیکھتے کہ وہاں پر ایک حوض ہے اور اس پر ایک شخص ہے جو نماز بچھا کر کے نماز پڑھ رہا ہے۔ یہ جب گھر میں داخل ہوئے تو نماز پڑھنے والا ان کی طرف متوجہ نہیں ہے۔ اب ان کو حکم کیا تھا کہ جو بھی دکھے قتل کر دینا۔ ٹھیک ہے چلو ہم اس کا سر کاٹ کر کے معتضد عباسی کے پاس لے کر کے جائیں گے۔ اب یہ تینوں آئے، ایک نے اس حوض میں قدم رکھنا چاہا، جیسے ہی قدم رکھا ڈوبنے لگا، بقیہ دونوں نے اسے باہر نکالا۔ دوسرے نے کہا میں کوشش کرتا ہوں، دوسرے نے قدم رکھا، جیسے ہی قدم رکھا وہ بھی ڈوبنے لگا، دونوں نے اس کو بچایا۔ اب تیسرے کی باری، اس نے کہا میں جاؤں گا، جیسے ہی اس نے قدم رکھا وہ بھی ڈوبنے لگا۔ جو مصلی بچھا کر کے نماز پڑھ رہا ہے وہ ان کی طرف متوجہ نہیں ہے کہ یہ کیا کر رہے ہیں۔ ایک آ رہا ہے ڈوب رہا ہے، دوسرا آ رہا ہے ڈوب رہا ہے، تیسرا آ رہا ہے ڈوب رہا ہے، لیکن وہ اپنی نماز میں مشغول ہے۔ انہوں نے کہا کہ بھائی دیکھو ہم سے نہیں ہو پائے گا، اگر ہم اس کو مارنے گئے تو ہم یہیں ڈوب کر کے مر جائیں گے، لہذا واپس چلو۔ وہ واپس آ گیا اور آنے کے بعد پورا واقعہ اس کو بتایا، اور بتانے کے بعد اس نے کہا کہ دیکھو یہ جو واقعہ ہوا ہے اس واقعے کا ذکر کسی سے کرنا مت، کیونکہ اگر جب کسی دوسرے سے اس واقعے کا ذکر کرو گے تو لوگ ان کو مانیں گے اور ہم کو چھوڑ دیں گے۔ تو گویا اگر آپ نے اس واقعے میں غور کیا تو وہ جو نماز پڑھ رہا تھا وہ کوئی اور نہیں تھا بلکہ وقت کے امام تھے، اور نماز پڑھ کر پانی پر مصلی بچھا کر کے دنیا والوں کو بتایا ہے کہ جب امام پانی پر مصلی بچھا کر نماز پڑھتے ہیں تو پانی پر مصلی بچھا کر نماز پڑھنے والا نماز نہیں چھوڑتا ہے،
تو حسین کے غم میں پانی پلانے والے نماز کیسے چھوڑ سکتے ہیں؟ ایک صلوات بھیجیے محمد وآل محمد۔ والوالی هو الدلیل علیہن، جو والی ہوتا ہے وہ ان ساری چیزوں کی طرف رہنمائی کرتا ہے۔ تو یہ ولایت سب سے عظیم شے ہے۔ کیوں؟ ایک انسان جب اس دنیا سے جاتا ہے تو گھر والے کیا کرتے ہیں؟ غسل دیں گے، کفن دیں گے اور جنازہ لا کر کے قبرستان لے کر کے آئیں گے اور اس کو دفن کر دیں گے۔ اس سے زیادہ تو گھر والے کچھ کرتے نہیں۔ جب ایک انسان کو لا کر کے قبر کی تاریکی میں ڈال دیا جاتا ہے تو اس کی قبر میں کچھ نورانی شکلیں آتی ہیں۔ ایک شکل اس کے دائیں طرف کھڑی ہوتی ہے، ایک شکل اس کے بائیں طرف کھڑی ہوتی ہے، ایک شکل اس کے پایتی دائیں طرف ہوتی ہے، دوسری چوتھی شکل جو ہے وہ اس کے دائیں طرف ہوتی ہے۔ یہ ساری نورانی شکلیں، لیکن ایک اور شکل ہوتی ہے کہ جو اس کے سرہانے کھڑی ہوتی ہے اور وہ ان تمام شکلوں میں سب سے زیادہ نورانی ہوتی ہے۔ آ کر کے وہ کھڑی ہو گئی۔ اب ایک موقع ایسا آیا کہ دائیں طرف والی شکل گرنے لگی، تو جو سب سے زیادہ نورانی تھی وہ آگے بڑھ کر کے اس نے اس کو سہارا دیا۔ پھر پایتیں جو کھڑی تھی وہ گرنے لگی، اس نے پھر آگے بڑھا اور آگے بڑھ کر کے اس کو سہارا دیا۔ لیفٹ سائڈ میں جو دونوں کھڑے تھے وہ گرنے لگے۔ تو سب سے زیادہ نورانی تھی وہ آگے بڑھی اور آگے بڑھنے کے بعد اس نے ان دونوں کو سہارا دیا۔ جب سہارا دیا تو اس سب سے نورانی شکل نے ان شکلوں سے پوچھا، یہ بتاؤ تم کون ہو؟ انہوں نے کہا کہ ہم اس کی نماز ہے، ہم اس کا روزہ ہے، ہم اس کی زکوٰۃ ہے، ہم اس کا حج ہے۔ اب ان چاروں شکلوں نے یک زبان ہو کر کے پوچھا، ذرا یہ تو بتاؤ کہ تم کون ہو؟ جب ہم گر رہے تھے تو آگے بڑھ کر تم نے ہم کو سہارا دیا تھا اور ہمارا نام تو پوچھ لیا مگر اپنا نام نہیں بتایا، ذرا یہ تو بتاؤ کہ تم کون ہو؟ وہ سب سے زیادہ نورانی شکل کہتی ہے کہ میں ولایت علی ابن ابی طالب ہوں۔ ایک صلوات بھیجی محمد وآل محمد پر۔ میں ولایت علی ابن ابی طالب۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر کل کو روز قیامت ہماری نماز کمزور پڑے گی تو علی کی ولایت بڑھ کر کے سہارا دے گی، ہمارا حج کمزور پڑے گا تو علی کی ولایت بڑھ کر کے سہارا دے گی، اگر ہمارے نیک اعمال کمزور پڑیں گے تو علی کی ولایت آگے بڑھ کر کے سہارا دے گی۔ یہ سب سے عظیم نعمت ہے پروردگار عالم کی ہمارے لیے، لہذا سب چھوٹ جائے لیکن علی کی ولایت اور حسین کی عزاداری کبھی نہ چھوٹے۔ سب چھوٹ جائے، کبھی بھی حسین کی عزاداری نہ چھوڑنا۔ کیوں؟ کیونکہ اس عزاداری کی بہت اہمیت ہے، نہایت اہمیت ہے اس عزاداری کی۔ آپ یہ سمجھیے کہ جب محرم کا مہینہ شروع ہوتا ہے تو ہر انسان کی یہ خواہش ہوتی ہے کہ وہ اپنے گھر میں عزا خانہ سجائے۔ ہر انسان سوچتا ہے کہ اپنے گھر میں مولا کا استقبال کرے۔ ایک ضعیفہ تھی، وہ بھی ہر سال اپنے گھر میں امام باڑہ سجاتی تھی۔ ایک سال ایسا ہوا کہ بیٹے نے شادی کر لی اور شادی کر کے بیوی کو لے کر کے الگ ہو گیا۔ اب یہ جو ضعیفہ تھی یہ بالکل اکیلی پڑ گئی، اور جب محرم قریب آیا ہے تو اس کے پاس نہ اتنے پیسے ہیں اور نہ کوئی انسان ہے کہ جو امام باڑہ سجانے میں اس کی مدد کر سکے۔ یہ بہت پریشان کہ اس سال میں امام باڑہ کیسے سجاؤں گا، اس سال اکیلی پڑ گئی ہوں، مولا کو اپنے گھر میں کیسے بلاؤں گا، پریشان ہے۔ ایک مرتبہ امام باڑے کے پاس جا کر کہتی ہے، مولا کیا اس سال میرے گھر نہیں آؤ گے؟ مولا اکیلی پڑ گئی ہوں، کوئی امام باڑہ میرے ساتھ سجانے کے لیے نہیں ہے۔ ابھی وہ یہ فریاد کر رہی تھی کہ دروازے پر دستک ہوئی، دیکھا ایک مومنہ کھڑی ہے۔
کہا کون؟ کہ میں نے سنا ہے تمہیں عزا خانہ سجانے کے لیے کسی کی مدد کی ضرورت ہے۔ کہاں ضرورت تو ہے، کہ میں تمہاری مدد کروں گی، اور صرف مدد نہیں کروں گی بلکہ 10 دن تمہارے ساتھ رہوں گی۔ اس نے کہا ٹھیک ہے کوئی مسئلہ نہیں، مجھے تو ویسے بھی ضرورت تھی، آ جاؤ۔ اب وہ مومنہ آئی ہے گھر میں، اور آنے کے بعد اس نے اس کے ساتھ مل کر کے امام باڑے کو سجایا۔ پہلی محرم آئی ہے، مجلس عزا منعقد ہوئی ہے، اور دوسری محرم گزری، تیسری محرم گزری۔ جیسے جیسے محرم کی تاریخ گزرتی جا رہی تھی، یہ جو مومنہ آئی تھی اس کی حالت غیر ہوتی جا رہی تھی، یہاں تک کہ جب 7 محرم آئی ہے تو اس مومنہ کی حالت رو رو کر بالکل غیر ہو گئی۔ 8ویں محرم آئی، اس مومنہ کا رو رو کر برا حال ہے۔ 9ویں محرم آئی ہے، اس مومنہ کا رو رو کر برا حال ہے۔ لیکن جب 10ویں محرم آئی ہے تو یہ مومنہ بالکل اس کی حالت غیر ہو گئی، رو رو کر بری طرح کی حالت ہو گئی ہے۔ جب 11ویں محرم آئی ہے تو یہ مومنہ اس ضعیفہ کے پاس آئی، اور آنے کے بعد کہتی ہے کہ اے مومنہ، میرا کام جو تھا وہ کام میں نے تیرا کر دیا ہے، اب مجھے اجازت دے دے، میں جانا چاہتی ہوں۔ اس ضعیفہ نے کہا کہ تم نے میری اتنی مدد کی ہے، ذرا کچھ دیر کے لیے ٹھہر جاؤ۔ اتنا کہنے کے بعد وہ ایک حجرے میں گئی ہے، اور حجرے میں جانے کے بعد ایک کپڑا لے کر کے آئی ہے، اور لا کر کے اس مومنہ کے پاس دیا ہے، اور دینے کے بعد کہا ہے کہ دیکھو میرے پاس زیادہ کچھ دینے کے لیے نہیں ہے، لیکن 10 دن تک تم میرے ساتھ تھی اور میرے کام میں ہاتھ بٹایا ہے اور عزا خانہ سجانے میں میرا ساتھ دیا ہے، میں تمہیں کچھ اور تو نہیں دے سکتی ہوں، مگر یہ کپڑا میرے پاس رکھا ہوا تھا، اس کپڑے کو قبول کر لو۔ اس مومنہ نے اس کپڑے کو لیا اور لینے کے بعد کربلا کا رخ کیا، رخ کر کے کہا اے میرے لال، ارے تیری خدمت کرنے کے عوض میں مجھے کپڑا دیا جا رہا ہے، مگر کربلا میں تو بے کفن رہ گیا ہے، مگر کربلا میں تو بے کفن رہ گیا ہے۔ عزادارو، آپ جانیے کہ اس عزاداری کی، اس عزا خانے کی کتنی اہمیت ہے کہ بی بی سیدہ خود آتی ہے اس عزا خانے کو سجانے کے لیے، اس عزاداری کو منعقد کرنے کے لیے۔ لہذا سب چھوٹ جائے لیکن یہ عزاداری نہیں چھوٹنا چاہیے، سب چھوٹ جائے حسین کی مجلس نہیں چھوٹنا چاہیے، سب چھوٹ جائے حسین کا ماتم نہیں چھوٹنا چاہیے۔ کیوں؟ کیونکہ یہ حسین وہ حسین ہے کہ جس کو پتا تھا کہ اگر میں کربلا میں جاؤں گا تو بے رحمانہ طریقے سے مجھے قتل کر دیا جائے گا، اور شاید یہی وجہ ہے کہ جب امام حسین علیہ السلام مدینے سے نکل رہے تھے تو جناب ام سلمہ آئی ہے، اور آنے کے بعد امام حسین کو روکا ہے، بیٹا عراق کی طرف نہ جاؤ، کسی اور طرف چلے جاؤ۔ لیکن مولا حسین نے کہا اے نانی جان، مجھے پتا ہے کہ میں کہاں شہید کیا جاؤں گا، مجھے یہ بھی پتا ہے کہ میرے کتنے رشتہ دار شہید کیے جائیں گے، مجھے یہ بھی پتا ہے کہ میرے کتنے دوست اور احبا قتل کیے جائیں گے، مجھے اپنے قاتل کا نام بھی معلوم ہے، مجھے سارے ظالمین کا نام بھی معلوم ہے، لیکن مشیت الہی یہی ہے کہ میں کربلا جاؤں۔ اے نانی جان، اگر آپ چاہو تو میں آپ کو کربلا کا منظر دکھانا چاہتا ہوں۔ کہا ٹھیک ہے۔ اب کہا 2 انگلیوں کے درمیان دیکھیے۔ جیسے ہی جناب ام سلمہ نے 2 انگلیوں کے درمیان دیکھا ہے، گریہ کرنے لگی، رونے لگی۔ امام حسین نے پوچھا اے نانی جان آپ نے کیا دیکھا؟ اے نانی جان آپ نے کیا دیکھا؟ جناب ام سلمہ فرماتی ہے بیٹا میں نے دیکھا کہ ایک چٹیل میدان ہے، وہاں کچھ خیمے لگے ہوئے ہیں، خیمے کے در پر کچھ چھوٹے چھوٹے بچے ہیں جو ہاتھوں میں مشکیزہ لیے ہوئے ہیں اور لتش لتش کی صدائیں بلند کر رہے ہیں۔ ایک مرتبہ مولا نے کہا نانی جان دوبارہ دیکھیے۔ اب جیسے ہی ام سلمہ نے دوبارہ دیکھا ہے، ارے اپنے رخ پر ہاتھ مار کر کہنے لگی اے بیٹا، ارے میں نے تیرے اعزاء و اقارب کی لاشیں دیکھی ہے، علی اکبر کا کلیجہ دیکھا ہے، ارے علی اصغر کے گلے پر تیر سے شعبہ کا وار دیکھا ہے، قاسم کی لاش کے ٹکڑے دیکھے ہیں۔ ایک مرتبہ مولا فرماتے ہیں اے نانی جان اب میری لاش کی بھی کیفیت ملاحظہ کیجئے۔ اب جب تیسری مرتبہ دیکھا ہے ام سلمہ کو غش آ گیا۔ جب غش سے فاقہ ہوا مولا حسین نے پوچھا اے نانی جان ارے آپ نے کیا دیکھا؟ ام سلمہ کہتی
کہتی ہے اے بیٹا میں نے دیکھا کہ تیری لاش کربلا کی جلتی زمین پر پڑی ہے اور تیری لاش کو پامال کیا جا رہا ہے۔ الا لعنۃ اللہ علی القوم الظالمین وسيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون۔ پروردگارہ بحق محمد وآل محمد اپنی آخری حجت حضرت حجت کے ظہور میں تعجیل فرما، مقامات مقدسات کی حفاظت فرما، جہاں جہاں بھی شیعان حیدر کرار ہیں ان کی جان و مال و عزت و آبرو کی حفاظت فرما، جو پریشان حال ہے ان کی پریشانیوں کو دور فرما، جو قرض دار ہیں ان کے قرض کو غیب سے ادا فرما، جو بے روزگار ہیں ان کو روزگار عطا فرما، جو صاحب روزگار ہیں ان کی روزی میں برکت عطا فرما، وقت کے امام کے ظہور میں تعجیل فرما اور ہم کو ان کے مخلص غلاموں میں شمار فرما۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم۔ ماتم حسین۔